نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورہ نور آیت نمبر 41 سے پڑھیں گے ہم۔ الم تر ان اللہ، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ یسبح تسبیح کرتا ہے، لہو اسی کے لیے، من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض جو کچھ زمین میں ہے، والطیر اور پرندے بھی، صافات پر پھیلائے ہوئے، کل ہر ایک مخلوق، قد علم یقیناً جان لی اس نے، صلاۃ اپنی نماز اپنی عبادت، ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہے، اور ہر مخلوق کو اپنی عبادت کے طریقے کا پتہ ہے، وہ جانتی ہے کہ کس طرح اس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، وتسبیح اور اپنی تسبیح کو بھی وہ پہچانتی ہے، واللہ علیم بما یفعلون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وإلی اللہ المصیر اور اللہ کی طرف واپسی ہے، سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یزجی وہ چلاتا ہے، سحابن بادل کو، ثم پھر، یؤلف وہ الفت پیدا کرتا ہے، بینہ ان کے ٹکڑوں کے درمیان، ثم پھر، یجعلہ وہ کر دیتا ہے اسے، رکامن تہبت ہے، فطر البد کا چنانچہ آپ دیکھتے ہیں، البد کا بارش کو، یخرج وہ نکلتی ہے، من خلال بادلوں کے درمیان سے، وینزل اور وہ اتارتا ہے برساتا ہے، من السماء آسمان سے، من جبال بادلوں کے پہاڑوں سے، یعنی من جبال بادلوں کے پہاڑوں سے، ایسے بادل ہوتے ہیں جیسے پہاڑوں، فیہا اس میں اس آسمان میں، من بردن کچھ اولے بھی ہیں، فیصیب پس وہ پہنچاتا ہے، وہ برساتا ہے ان اولوں کو، من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، ویصرف اور وہ پھیر دیتا ہے ان اولوں کو، من یشاء جس سے وہ چاہتا ہے۔ کہ تم دیکھتے نہیں اللہ کی قدرت پر تمہارا ایمان نہیں آتا کہ تمہاری فصل پر اگر اولے برسیں یا تمہارے اوپر برسیں تو کیا بنے گا تمہارا؟ اللہ یہ بارش کی جگہ پر اولے برسا کر تمہیں برباد کر دیں تو کیا کرو گے تم؟ یکاد و قریب ہے کہ ثنا برقی ہی چمک اس کی بجلی کی، یذھب بالابصار تمہاری آنکھوں کا نور ہی لے جائے، تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں؟ یقلب اللہ اللیل والنہار وہ پھیرتا ہے، الٹ پلٹ کرتا ہے رات کو اور دن کو، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار بے شک اس میں عبرت ہے اہل نظر کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، واللہ خلق کل دابہ اور اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، کل دابہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو، من ماء پانی سے، فمنہم پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من یمشی علی بطنی جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل، ومنہم اور کچھ ایسے ہیں، من یمشی علی رجلین جو چلتے ہیں دو پاؤں پر، ومنہم من یمشی علی اربع اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو چلتے ہیں چار پاؤں پر، یخلق اللہ ما یشاء پیدا کرتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات البتہ تحقیق ہم نے نازل کی آیتیں، مبینات کھول کھول کر جو بیان کرنے والی ہیں، واللہ یہدی من یشاء اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، ویقولون اور وہ منافق کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالرسول اور اس کے رسول پر۔ اب یہاں سے نا منافقوں کا ذکر ہے، پیچھے ہم سورہ بقرہ میں بھی ان کے بارے میں پڑھ آئے ہیں، سورہ آل عمران میں بھی کچھ تذکرہ تھا، سورہ نساء میں بھی تھا، اور سورہ توبہ میں تو بہت لمبی وضاحت کے ساتھ ان کا ذکر تھا، یہاں تھوڑا سا آئے گا اور آگے پھر سورہ منافقون میں بھی ہے۔ جب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ پھر ایک فریق ان میں سے پھر جاتا ہے، من بعد ذالک اس کے بعد، یہ قول و قرار کرنے کے بعد، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ حالانکہ وہ مومن ہے ہی نہیں، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کریں ان کے درمیان، اذا فریق منہم معرضون ایک فریق ان کا اس فیصلے سے منہ موڑ لیتا ہے، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ اور اگر ہو ان کے لیے حق یعنی فیصلہ ان کے حق میں آئے، يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ تو آتے ہیں آپ کی طرف، الیہ اس فیصلے کی طرف، اس حال میں کہ وہ جلدی حکم ماننے والے ہوتے ہیں، افی قلوبہم مرض کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، ام ارتابوا یا انہوں نے شک کیا ہے، ام یخافون یا وہ ڈرتے ہیں، ان یخیف اللہ علیہم ورسولہ کہ ظلم کرے گا اللہ اور اس کا رسول ان پر، بل اولئک هم الظالمون بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود ظالم ہے، نہ ڈر ہے نہ شک ہے، نہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ظلم کرے گا، ان کو ڈر نہیں ہے،
بلکہ یہ خود ظلم کرتے ہیں، دنیا کو انہوں نے ترجیح دی ہے اور حقیقت میں دل سے انہوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہو گیا، آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آگے انشاءاللہ جیسے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان تک ہم اس پارے کو کمپلیٹ کر کے پھر انشاءاللہ اس طرح پچھلے سال ہم نے روزانہ ایک پارے کا خلاصہ پڑھا کرتے تھے، انشاءاللہ اس سال بھی روزانہ ایک پارے کا ہم خلاصہ پڑھا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔